بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تیمم کے مسائل پڑھے تھے اور کون سے ایسے مواقع ہیں جہاں شریعت نے تیمم کی اجازت دی ہے، ان کی کچھ تفصیل پڑھی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید مواقع بیان کریں گے جہاں شریعت کی طرف سے تیمم کی اجازت ہے۔ چنانچہ کسی شخص کے پاس پانی تو موجود ہے، لیکن وہ سفر میں ہے اور آگے راستہ ایسا ہے کہ مزید پانی نہیں مل سکتا، اور راستے میں پیاس کی وجہ سے تکلیف کا یا پھر ہلاکت تک کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں وضو نہ کرے بلکہ تیمم کرتا رہے اور وہ پانی جو ہے وہ پینے کے لیے رکھ لیں۔ اسی طرح کسی شخص کے قریب پانی موجود ہے، لیکن وہاں پانی کے پاس سانپ ہے یا اور کوئی موذی جانور ہے، یا اس شخص کا کوئی ذاتی دشمن وہاں موجود ہے جس کی وجہ سے یہ پانی نہیں لے سکتا، تو ایسی صورت میں بھی تیمم جائز ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ جہاز میں سوار ہو گیا، بس میں سوار ہو گیا یا ریل گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اب اسے یاد آیا کہ میرے وضو نہیں ہے، لیکن یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر میں اس سواری سے اتر جاؤں گا تو سواری چلی جائے گی، اور خود اس سواری کے اندر بھی پانی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی تیمم جائز ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ تیمم کے لیے کون کون سی مٹی اور کون کون سی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو دیکھیے، مٹی اور ہر وہ چیز جو زمین کی جنس میں سے ہو، اس سے تیمم جائز ہے۔ جیسے ریت ہے، پتھر ہے، چونا ہے، سرما ہے، اور جو چیز مٹی کے جنس میں سے نہیں ہے، نہ خود مٹی ہے نہ مٹی کے جنس میں سے ہے، تو اس سے تیمم بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے سونا ہے، چاندی ہے، اناج ہے، لکڑی ہے، کپڑا ہے۔ ہاں، اگر ان چیزوں میں سے کسی چیز پر مٹی لگی ہوئی ہے، گرد و غبار لگا ہوا ہے، تو پھر اس گرد و غبار اور اس مٹی سے تیمم جائز ہے۔ اس بارے میں ایک اصول آپ سمجھ لیں کہ جو چیز آگ میں ڈالنے سے نہ جلے اور نہ وہ پگھلے، تو سمجھ جائے کہ وہ مٹی کے جنس میں سے ہے، لیکن جو چیز آگ میں ڈالنے کے بعد جل کر راکھ ہو جائے یا پگھل جائے، تو سمجھ لے کہ وہ مٹی کے جنس میں سے نہیں ہے، لہذا اس سے تیمم بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح تانبے کے برتن ہیں، تکیہ ہے، کپڑا ہے، گدے ہیں، ان چیزوں پر تیمم جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر ان چیزوں پر مٹی لگی ہے، گرد و غبار لگا ہے، اور ان چیزوں پر ہاتھ پھیرنے سے ہتھیلیوں میں کچھ نہ کچھ مٹی لگ جاتی ہے، تو پھر تیمم جائز ہے۔ اسی طرح اگر پتھر ہے لیکن اس پتھر کے اوپر کوئی گرد و غبار نہیں ہے، پھر بھی اس پتھر پر تیمم درست ہے، کیونکہ جو چیزیں مٹی کے جنس میں سے ہوتی ہے، اس پر گرد و غبار کا موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تیمم بھی طہارت کی ایک قسم ہے، اور جس طرح طہارت کی باقی قسمیں بعض صورتوں میں ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تو
تو اسی طرح تیمم، اس کی بھی کچھ صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ چونکہ تیمم وضو کا خلیفہ اور اس کا قائم مقام ہے، لہٰذا جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے قضائے حاجت ہے، ہوا کا نکلنا ہے، خون کا نکلنا ہے، قے ہو جانا ہے، یا ٹھیک لگا کر لیٹ کر سو جانا ہے، ان تمام چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیمم کرنے کے بعد اگر پانی مل جائے اور انسان اس پانی کے استعمال پر قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، تو بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے راستے میں پانی ملا، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں پانی موجود ہے، تو ایسی صورت میں تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ یا یہ ہے کہ راستے میں پانی ملا بھی، نظر بھی آیا، اس کو پتہ بھی چلا، لیکن یہ سواری پر سوار ہے، ریل گاڑی پر ہے، بس پر ہے۔ اب یہ اگر ریل گاڑی سے اترتا ہے یا بس سے اترتا ہے تو اس کے جانے کا بھی خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی تیمم نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر تیمم کسی بیماری کی وجہ سے کیا ہو، مثال کے طور پر کسی بیماری میں پانی کا استعمال وہ نقصان دہ ہے اور انسان نے تیمم کر لیا ہے، تو جب وہ بیماری ختم ہو جائے گی اور پانی سے نقصان نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں تیمم خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس زمزم کا پانی موجود ہے اور زمزم کے پانی کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا، اسی پانی سے وضو کرنا، اور اگر غسل کی حاجت ہو تو اسی پانی سے غسل کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص کو حدث اکبر کی وجہ سے نہانے کی ضرورت پڑ گئی، لیکن کسی بھی وجہ سے وہ نہانے کی قدرت نہیں رکھتا، اور ساتھ ساتھ اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، وضو کی بھی ضرورت ہے، تو ایک ہی تیمم کریں جو وضو کے لیے بھی کافی ہے، غسل کے لیے بھی، دونوں کے لیے الگ الگ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر پانی جو ہے وہ 1 میل شرعی سے دور تو نہیں ہے، قریب قریب ہے، لیکن نماز کا وقت اتنا کم رہ گیا ہے کہ اگر یہ وہاں پانی لینے جائے گا تو نماز کا وقت نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی تیمم درست نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ جائیں، وضو کریں، نماز قضا پڑھ لیں۔ اسی طرح ایک ہی مٹی، ایک ہی پتھر یا ایک ہی ڈھیلے سے ایک آدمی سے زیادہ تیمم کر سکتے ہیں۔ مطلب ایک ہی پتھر ہے، ایک ہی ڈھیلا ہے، یا زمین کا ایک ہی ٹکڑا ہے، تو کئی لوگ بھی اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص الگ الگ جگہ سے تیمم کریں۔ اسی کے ضمن میں ایک اور مسئلہ سمجھ لیں جس کو علماء کرام فاقد الطہورین، یعنی ایسے شخص جو وضو پر بھی قدرت نہیں رکھتا اور پانی پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ بعض صورتیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ جہاں انسان کے پاس نہ پانی موجود ہے اور نہ مٹی موجود ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر علماء کہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ ریل گاڑی میں سوار ہے یا بس میں سوار ہے، جہاز میں سوار ہے، اور نماز کا وقت آ جائے، پانی موجود نہیں ہے، اسی طرح ایسی چیز بھی نہیں ہے جس سے تیمم کی جا سکے، دوسری طرف نماز کا وقت بھی نکل رہا ہے، تو ایسی حالت کے اندر اس کو چاہیے کہ اسی بغیر طہارت والی حالت میں نماز کی شکل بنا لے، صورتاً نماز پڑھے اور نماز کو نہ چھوڑے۔ البتہ جب بعد میں پانی یا پھر تیمم کے اوپر قادر ہو جائے گا تو اس نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، اس نماز کو لوٹانا واجب ہوگا۔ یہ جو موجودہ نماز ہوگی اس حالت کے اندر یہ صرف نماز کی شکل ہے، نماز کی صورت ہے۔ جب بعد میں یہ پانی پر یا مٹی پر قادر ہوگا تو دوبارہ اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہوگا، اور جو پہلی نماز کی شکل بنائی تھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔
یہ تیمم کے مسائل تھے جو الحمدللہ آج مکمل ہو گئے۔